السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور اسلامی بہنوں، سوالات آپ کے، جوابات ہمارے، آج یہ ہماری قسط ہے جس میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سری نماز میں، مثلا ظہر یا عصر میں، یہ سری نماز ہے، اگر کسی نے اس میں جہر سے تلاوت کر لیا، زور سے، یا جہری نماز ہے، مغرب، عشاء اور فجر، کسی نے آہستہ سے تلاوت کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سری اور جہری یہ سنت ہے، یعنی ظہر اور عصر کو آہستہ پڑھنا، مغرب، عشاء اور فجر کو اس کو زور سے پڑھنا، یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے بس۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ سری کو جہری، جہری کو سری پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ یہ افضل اور سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے بھول کر کیا ہے تو چونکہ یہ سنت کا معاملہ ہے، اس لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سجدہ سہو کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی فرماتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ نیم کا مسواک تو بہت کڑوا ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس سے مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کولگیٹ یا کلوز اپ جو میٹھا ہوتا ہے اس سے برش کیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، رواه البخاری۔ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا تو انہیں ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرو۔ اسی طریقے سے نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے منہ کے لیے پاکی ہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام اوقات میں مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی روزے کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ یہ ساری حدیثیں روزے دار اور غیر روزے دار سب کو شامل ہے۔ اس لیے نیم کا مسواک اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، کولگیٹ اگرچہ میٹھا ہوتا ہے، تو آپ چونکہ اس کو اندر نہیں نگلتے، وہ خود سے چلا جاتا ہے، خود سے اس کا جو حصہ، اس کی جو خوشبو، اس کی جو لذت چلی جاتی ہے، وہ معفو عنہ ہے، وہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر آپ اس کو چونکہ نہیں نگلتے ہیں، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی مثال کلی کی طرح، آپ نے منہ میں جو پانی لیا کلی کا، بعد میں اسے تھوک دیا، اب اس کا جو حصہ، جو ذرا سا حصہ، جو اجزاء بچے ہیں وہ منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے نہ نیم کی مسواک سے روزہ ٹوٹے گا، نہ کولگیٹ سے روزہ ٹوٹے گا، بشرطے کہ اندر اس کا حصہ نہ جائے۔ تیسرا سوال ہے، 3 رکعات وتر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جائیں، بیچ میں کوئی تشہد نہ ہو مغرب کی طرح، بلکہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا، اللہ تجعلوا صلاۃ الوتر کصلاۃ المغرب، اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ بناؤ۔ یا پھر 2 رکعت الگ اور پھر 1 رکعت الگ، اس طریقے سے پڑھی جائے، اور دونوں میں آخر رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور دعائے قنوت رکوع سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں پڑھے تو حرج نہیں ہے۔ 3 رکعت وتر پڑھنا ہو تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس کہیں گے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، آخر میں قدوس کے لفظ کو کھینچ دیں۔
چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھیں تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ اگر اس کی ضرورت ہے، آپ جو ہے مسجد نہیں جا سکتے ہیں، خوف یا بارش یا بیماری لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے، اور گھر میں اور لوگ نہیں ہیں، دو ہی میاں بیوی ہیں اور ایک ساتھ جماعت کی شکل میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ 27 درجہ ثواب دے گا اور جماعت کا ثواب ملے گا۔ البتہ میاں بیوی آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، امام آگے بیوی پیچھے۔ پانچواں سوال ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لوگوں کو میں نے دعا کرتے دیکھا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میرے بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اگر آدمی اسے سمجھ کر کے کہہ رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس کی موجودگی میں اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی پر اگر اس کی موت ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں ایک جگہ گیا تھا جمعہ کا خطبہ دینے، تو جمعہ کا خطبہ میں نے دے دیا تو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے پھر سے خطبہ دیا، میں کچھ نہیں بولا بھائی، وہ وہاں کے ذمہ دار تھے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی، میں نے نماز پڑھ لی، پھر وہ نماز بعد دعا کرنے لگے، آمین آمین کہتے رہے، بیچ میں دعا کرتے کرتے یہی کہا انہوں نے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاسمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میں حیران رہ گیا کہ اب تو میں اس پر آمین نہیں کر سکتا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں ہم نے امام صاحب کو بلایا، ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ دعا میں جو یہ کہہ رہے تھے لی خمسۃ اطفی بہا، جانتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے 5 سہارے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کہیں نہیں ہے، میرے لیے 5 سہارے ہیں جن سے میں اپنی مشکلات اور بیماریاں دور کرتا ہوں، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، اللہ کے رسول اور حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین اور فاطمہ پنجتن، یہی 5 سہارے میرے لیے ہیں جو میری مشکل دور کرتے ہیں، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا آپ وہابی ہیں، ہمارے لیے تو یہ وسیلہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں دعا کرنے میں جو غلطیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دعاؤں میں پائی جانے والی غلطیوں کا تھوڑا سا ادراک کر لیں کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، دعا میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہی پوری خرابی ہے۔ کیا آدمی ایسی کوئی دعا کرے جو اس کا حق نہیں ہے؟ دعا کر دے مثلا یا اللہ مجھے نبی بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طویل عمر دے دے کہ قیامت آ جائے، تو جو اس کا حق نہیں ہے ایسی کوئی دعا کرے۔ انڈیا میں بیٹھے بیٹھے اگر وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے، کوئی جاہل جپٹ کہے کہ اللہ مجھے ملک کا پردھان منتری بنا دے، اس طرح کی دعا غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، الفاظ میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے الفاظ جو سنت سے ثابت نہیں ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں۔ مثلا آپ کو نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہنا ہے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہہ کر آپ کہیں سبحان اللہ 33 کہہ دیں ان الفاظ کے ساتھ، یا اسی طریقے سے شرکیہ دعا کریں، جیسے یہ ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء، یا عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، یا حسن یا حسین میرے لیے یہ کر دو، میرے لیے وہ کر دو، یہ غلط ہے، شرک ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے چیخنا چلانا اللہ کے سامنے، یہ بھی غلط ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہستہ سے اور تضرع سے پکارو۔ دعا میں یہ بھی غلط ہے کہ آدمی خواہ تکلف اور تفصیل بیان کرے، یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، جنت کی نہریں دے دے، اس کے پیڑ دے دے، اس کی حوریں دے دے، اس کا یہ جنت دے دے تو آپ کو مل گیا خلاص۔ تو بہت زیادہ تکلف اور تفصیل بیان کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایسے کسی کا واسطہ دے کر کے دعا کرنا،
یا اللہ مجھے بخش دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حسن حسین کے واسطے، عبد القادر جیلانی کے صدقے، یہ بھی بدعت ہے اور شرک تر لے جانے والا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ اسأل اللہ بجاہی، میرے جاہ کے واسطے سے دعا کرو، یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے۔ 8ویں بات، بد دعا کرنا کسی کے لیے، کوئی گناہ کی دعا، اپنے آل اولاد کو بد دعا دینا، یہ بھی غلط ہے۔ 9ویں بات، یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے بچا کر مجھے دنیا ہی میں عذاب دے دے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے عذاب ہی نہ دے، آپ کو بخش دے۔ اور 10ویں بات یہ کہ دعا میں جلد بازی کرنا، آدمی کہے دعوت فلم یستجب لی، میں تو اتنا دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ ساری چیزیں دعا کی غلطیوں میں سے۔ 6واں سوال ہے، کیا ایام حیض و نفاس میں مرد اپنی بیوی سے بوس و کنار ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کے بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایام حیض و نفاس میں مرد اپنی بیوی سے جماع کے علاوہ اس کے پورے بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں حائضہ ہو جاتی تھی تو ان کو اپنے سے ایک دم الگ کر دیتے تھے، اپنے ان کا کھانا پینا بالکل الگ کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ رسول، حیض کی حالت میں ہم کیا کریں؟ یہودی تو ایسا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت اتری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا، اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، جماع کے علاوہ اپنی بیوی سے سارا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودِ، یہودیوں کو یہ بات پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو ایسا آیا ہے کہ ہر حکم میں ہماری مخالفت کر رہا ہے، ہم چونکہ جمع نہیں کرتے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جمع کرو، ہم چونکہ کچھ نہیں کرتے تو یہ کہہ رہا ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ سوائے جمع کے، ہماری ہر چیز میں مخالفت کر رہا ہے۔ تو اسید بن حضیر اور عباد بن بشر دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو اپنے کنارے نہیں لائیں گے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، حیض و نفاس میں جمع کے علاوہ ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ 7واں سوال ہے، حالت روزہ میں بیوی سے بوس و کنار ہونے کا، اس سے کھیلنے کا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی بچے تاکہ حرام میں واقع نہ ہو جائے، لیکن اگر اسے اپنے اوپر پکا یقین ہے، اسے کانفیڈنس ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کھوئے گا، تو حالت روزہ میں آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ بِرْبِي، لیکن وہ تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے، تو اگر کنٹرول ہے تو بوس و کنار ہو سکتا ہے۔ 8واں سوال یہ ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیماری کے بارے میں روزے کی جو تفصیلات ہیں وہ بتلائیے کہ کیسی بیماری ہو، کس حد تک ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اور کون سی بیماری ہے جس کے بدلے جو ہے آدمی کفارہ دے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ رکھنے نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تمہیں کا جو کوئی مریض ہو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں، اب دیکھتے ہیں کہ مرض کی شکل اب ہم دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الصَّوْمُ يَضُرُّهُ، اگر بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہے اس کے صحت کو، چاہے وہ نقصان یہ ہو کہ ہلاک ہو جائے، چاہے کوئی عضو خراب ہو جائے، یا کوئی بڑی پریشانی اس کو آ جائے نصاب وَنَحْوَ ذَلِكَ، کوئی بھی نقصان اس کے بدن کو پہنچنے کا اندیشہ ہو، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں رکھے گا۔ دوسری بات وَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُّهُ، اور اگر اس کو بیمار کو روزہ رکھنے میں مشکل تو ہے لیکن کوئی نقصان نہیں اس کے بدن کو۔
मरीज को सिर्फ हल्की सी मुश्किल हो रही है लेकिन कोई नुकसान नहीं उसके बदन को अगर रोजा रख ले, तो ऐसी हालत में उसको चाहिए कि रुखसत कबूल करे और रोजा रख ले। मुस्ताहब यह है कि रोजा रख ले, तोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि रोजा ना रखे। बेहतर यह है कि या खुदा बिरुखसतिल्लाह, अल्लाह की रुखसत को कबूल करे, रोजा न रखे। फैदा आफाहुल्लाह क़ज़ा मा फ़ातहु, जब उसे बीमारी अच्छी हो जाए तो कज़ा करे। सवाउन कानल मर्दु यूलिमुहु औ यूज़ीहि औ यज़ीदुल मर्द, आदमी को जो ज़रर है, अगर उसको तकलीफ दे रहा है, उसको अलम दे रहा है, उसकी बीमारी बढ़ा रहा है, या अगर वो रोज़ा रखेगा तो मुश्किल है उसकी शिफा की ताख़ीर हो जाएगी, इन तमाम चीज़ों की वजह से बीमार आदमी रोज़ा तोड़ सकता है। वस्सही अन्नहु यजूज़ु लहू अन युफ्तिरा मिन कुल्लि मर्द, बीमारी की कोई ख़ास शक्ल नहीं, हर बीमारी की वजह से आदमी बाकायदा रोज़ा तोड़ सकता है। वश्शख्सुल्लज़ी ला यशुक्कु अलैहि सौम, एक ऐसा आदमी हल्का फुल्का बीमार है, रोजा रखने की कोई मुश्किल नहीं है, कोई जरर भी नहीं है, तो उसको रोजा रखना पड़ेगा, वो बीमारी नहीं मानी जाएगी। वलो अमरत तबीबुल मरीद बिल इफ्तार, हाँ अगर कोई मोतबर डॉक्टर मरीज को कह दे कि भाई तुम रोजा नहीं रखोगे, रोजा रखना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, फयजिब कबूल कौल तबीब, तो जरूरी है कि हम डॉक्टर की बात माने। अगर डॉक्टर मोतबर है और जो है जानकार है तो वो काफिर है मुस्लिम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अम्मा मन मर्द वह यरजु शिफा फइन्नहु यंतज़िर वला युकफ़िर, एक आदमी जो बीमार है उसे उम्मीद है कि शिफा मिल जाएगी, तो वो अपने रोजे के बदले मिस्कीन नहीं खिलाएगा, इंतजार करेगा, शिफा होने के बाद रोजा रख लेगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि बीमार हुआ और उसे शिफा की उम्मीद है और वो रोजा तोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में उसकी बीमारी और गड़बड़ होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब इसकी बीमारी अच्छी नहीं होगी, तो उसको चाहिए कि हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए। फ़इज़ा कान अल-मर्दु ला युरजा शिफ़ाहु फ़इंद ज़ालिका युकफ़िर, अगर बीमारी ऐसी है कि जिसमें शिफा की उम्मीद नहीं है तो कफ़ारा देगा, हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। और इस बीमारी की जो है पुष्टि कौन करेगा? कोई मुअतबर डॉक्टर करेगा। कभी ऐसा होता है कि तकलीफ नहीं हो रही है, फौरी तौर पर कोई जरर नहीं दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुमको दिन में फला फला टाइम लाजमन दवा खानी है, ये 12-13 घंटा बगैर दवा खाए तुम नहीं रह सकते, तो ऐसे वक्त में भी डॉक्टर की बात कबूल करे और अपने रोजे को तोड़ दे। ठीक। 9वां सवाल है, मय्यत के छूटे हुए रोजे पर किस सूरत में कज़ा और कफ़ारा है? एक आदमी से रोजा छूट गया, मर गया, तो किस शक्ल में उसके रोजे को उसके औलिया रखेंगे या कफ़ारा देंगे? उसका जवाब यह है कि जो आदमी बीमार हुआ, रमजान में भी बीमार रहा और फिर रमजान ही में उसका इंतकाल हो गया, तो उसके औलिया पर ना कज़ा है ना कफ़ारा, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला, वो मुकल्लफ ही नहीं, लेने वो माता फनक़ता तकलीफ, वो मर गया तो वो मुकल्लफ ही नहीं है। बीमार हुआ, रमजान में उसने रोजा नहीं रखा और रमजान ही में मर गया, तो उसके औलिया पर न कज़ा है और न कफ़ारा। ऐसे ही ऐसा बीमार जो बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका और रमजान के बाद भी वो जिंदा रहा, लेकिन उसे इतनी ताकत नहीं थी कि अपने रोजे की कज़ा कर ले, और उसके बाद वो मर गया, तब भी उसके औलिया पर न कज़ा है और न कफ़ारा, क्योंकि उसे ताकत नहीं, वो मुकल्लफ ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो रमजान में बीमार हुआ और रोजा उसने तोड़ा, उसके बाद उसको शिफा मिल गई, अगला रमजान करीब आ गया, उसने सोचा अब रखेंगे तब रखेंगे, और रोजा नहीं रखा
اور اس کی موت ہو گئی، اب اس کے اولیاء کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے روزے کی یا تو قضا کریں یا اس کا کفارہ ادا کریں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ابھی چونکہ اگلا رمضان باقی ہے، ہو سکتا ہے اس نے سوچا اب میں اور آگے رکھ لوں کیونکہ اگلے رمضان تک موقع ہے، اس رمضان کا روزہ آپ اگلے رمضان تک پورا کر سکتے ہیں۔ مشغول ہو کے سوچا آپ شعبان وغیرہ میں رکھ لوں گا، تو چونکہ اس کے لیے ٹائم باقی تھا اور اس بیچ میں مر گیا، اس کے اوپر کفارہ ہے اور نہ قضا، لیکن احوط یہی ہے کہ اس کی طرف سے یا روزہ رکھ لیا جائے، کفارہ دے دیا جائے۔ جس مریض کے لیے یا جس بوڑھے کے اوپر واجب ہے کہ وہ کفارہ دے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کفارہ کا کیا طریقہ ہے؟ دو طریقہ ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب یا تو ایسا کرے کہ تمام مساکین کو جمع کر لے، جیسے 30 روزہ اس نے چھوڑے ہیں تو تمام مساکین کو جمع کر کے اور ان کے لیے کھانا بنوائے اور سب کو اپنے گھر پہ بلا کر کے کھلا دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا یہ کہ کھانا بنوا کر کے 30 گھروں میں بھیجوا دے، اگر 30 روزے چھوٹے ہیں مثلا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے مسکینوں کو یا تو کھانا بنوا کر کے کھلا دے، یا اگر ایسا موقع نہیں ہے تو کھانے کا جو ہے چاول یا آلو یا دال یا گوشت، ایسا ایک مقدار کے مطابق جتنا ایک آدمی کے کھانے کی ضرورت ہے اتنا کچا ہی کھانا ان کے گھر پہ بھیجوا دے تاکہ وہ اپنا کھا لے، چاہے ایک ہی آدمی کو دے دے، سارے روزے کا چاہے تو آپ ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں، چاہے الگ الگ دے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، 11واں سوال ہے، اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے اس وقت لاک ڈاؤن کے دور میں، بہت ساری عورتیں غیر محرم ہیں، جیسے بھابھی ہیں، چچے زاد بہن ہیں، فلاں ہیں، سب آتی جاتی ہیں، بے پردہ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے عموماً دیہاتوں میں، لیکن جب نماز ہونے لگی تو کیا اگر وہ ایک ساتھ نماز پڑھنا چاہے ہمارے ساتھ جو ہماری غیر محرم عورتیں ہیں، تو کیا اس نماز کی وجہ سے ہم سے پردہ کرنا ضروری، ان کو نقاب اوڑھنا، برقع اوڑھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غیر محرم عورتیں جن کا آپ سے پردہ ہے وہ آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، وہ اپنے گھر میں اپنے روم میں جا کر رکھ کے نماز پڑھیں، لیکن اگر آ کر کے پیچھے پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی عورتیں اپنے آپ نماز پڑھیں۔ 12واں سوال یہ ہے کہ متعدی بیماری، جو بیماری پھیلنے والی جیسے کورونا، اس بیماری سے فوت شدہ شخص کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب کے غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام آدمی کے غسل کا طریقہ ہے، اور یہ غسل واجب ہے، لیکن اگر کوئی معتبر ڈاکٹروں کی ٹیم کہتی ہے کہ اس بیماری میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے قریب اگر جائیں گے تو دوسروں کو ہو جائے گا کورونا، اگر یہ بات کلیئر ہے، معتبر ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے، تو اگر اس کو پانی پھینک دیا جائے یا جیسا وہ بتلا رہے ہیں یا نہ غسل دیا جائے تو اس عذر کی وجہ سے جو واجبیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی، ہم اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہوگی، جیسا یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو مان لینا چاہیے تاکہ پھر ہمارے پر کوئی خطرہ نہ آئے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اگر وہ نہیں غسل دینے کو کہہ رہے ہیں تو نہ غسل دیا جائے۔ 13واں سوال ہے، ایک حدیث ہے کمزور اور ضعیف، تو انہوں نے پوچھا بھائی کہ رمضان میں کیا فرض اور نوافل کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ تو حدیث ہے کہ فرض کا ثواب، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے کہ نفل کا ثواب 70 کے برابر ہو جائے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے اور فرض کا ثواب 70 کے برابر ہو جائے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ 14واں سوال ہے، حالت روزہ میں دوسروں کو خون دینے سے، ایک آدمی بیمار ہے، مر رہا ہے، اسے خون دینا ہے، آپ اپنا خون اسے دے رہے ہیں، تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کا تعلق سینگی لگوانے سے ہے۔ ایک حدیث ہے کہ پچھنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھنا لگانے اور لگوانے دونوں سے ٹوٹ جائے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو خون دینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے جس میں آپ نے فرمایا ٹوٹ جائے گا، وہ حدیث ناسخ ہے، صحابہ کی وہ رائے، عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس رائے کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ۔ 15واں سوال ہے، کیا سخت گرمی کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ گرمی کی وجہ سے نہیں، کسی بھی سخت مشقت کی وجہ سے، اگر آدمی سخت مشقت میں ہے، برداشت سے باہر ہے، چاہے تھکان کی وجہ سے، چاہے کام کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی برداشت سے باہر ہے اور ہلاکت کا خطرہ ہے، تو روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ ایسے زبردستی نہیں، واقعی وہ سخت پریشانی میں ہو گیا، واقعی اسے سخت پیاس لگ گئی، واقعی اسے سخت گرمی لگ گئی، واقعی وہ سخت تھک گیا، اسے کچھ چاہیے تو برداشت کرے، نہیں برداشت ہو رہا ہے تو روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ماہ رمضان میں، 16واں سوال ہے، کہ کیا کوئی خاص ذکر ہے؟ ماہ رمضان کے لیے میرے بھائی کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بس قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اترا تو یہی ذکر ہے، عام حالات میں بھی اور رمضان میں خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ ہم اس کی تلاوت کریں، عام حالات میں، تراویح میں، تہجد میں، نمازوں میں۔ البتہ لیلۃ القدر کے لیے خاص ذکر ہے۔ شب قدر میں حضرت عائشہ نے پوچھا ہمیں شب قدر مل جائے اللہ کے رسول تو کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 17واں سوال ہے، اب بہت توجہ کے ساتھ ایک صاحب نے پوچھا ہے، کئی ہمارے نوجوان ساتھی دوسروں سے افیئر ہوتا ہے ان کا، دوسری لڑکیوں سے پیار و محبت ہوتی ہے، اور صاحب ویڈیو کال کرتے ہیں اور فون کال کرتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ان سے باتیں ہوتی ہیں اور لذت لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں پیار بھری، کہتے ہیں بھیا ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ حرام ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے ہر حال میں، اور خاص کر روزے کی حالت میں اگر آپ کسی غیر محرم لڑکی سے اس طرح کی شہوت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، روزے کے اجر و ثواب اور فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے، ہر حال میں بچائیے، لیکن روزے کی حالت میں خاص کر ان سب حرکتوں سے بچیں، یہ سب حرام ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کے ثواب میں بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم روزے دار ہو تو کوئی شہوت کی بات اور گندی باتیں نہ کرو۔ کیا حق پہنچتا ہے کسی غیر لڑکی سے ہمیں بات کرنے کا؟ وہ ہمارے نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ اپنی بہن بیٹی کو سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ساری بات مان لوں گا، لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی زنا کرے تمہاری ماں سے، تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے، تمہاری خالہ سے، تمہاری پھوپھی سے کوئی زنا کرے تم اس کو برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا جس سے تم یہ زنا کرو گے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اس نوجوان نے توبہ کر لی۔ تو آپ جس سے یہ حرکت کر رہے ہیں، کل کو کوئی دوسرا نوجوان آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے، آپ کی بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان تمہارا کب ہوگا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تم نہیں چاہتے کسی کی بری نگاہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی پر پڑے،
तुम भी अपनी बुरी निगाह किसी की माँ बहन बेटी पर ना डालो, तौबा करो, शादी करो। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलितज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, शादी की ताकत है, शादी करो। शादी नहीं कर सकते, रोजे रखो, हराम चीज से बचो। गलत है ये, बिला जरूरत सख्त जरूरत किसी गैर महरम औरत से गप लड़ाना, मजाक करना, शहावत की बात करना हराम है। रमजान के अलावा अय्याम में हराम है, और रमजान में वो हुर्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह ताला तमाम को, हमको, हमारे बच्चों को, हमारे आल वयाल को और मुस्लिम नौजवानों को इस हरकत से महफूज रखे। और याद रखें आप वो हदीस, अल्लाह जब अल्लाह ताला आपको मैदान महशर की सख्त गर्मी में अपने अर्श का साया देगा, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा जिसने अपनी जवानी पर कंट्रोल किया और अपनी जवानी अल्लाह के अताअत में गुजार दी। वरजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह, एक ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसको किसी बड़े खानदान की खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया, उसने ये कह करके इनकार किया कि इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। 22 मिनट और बाकी अज़ान में। 18वां सवाल ये है कि जो हम कुरान पढ़ते हैं तो सजदा जो आ जाता है, तो सजदे तिलावत के लिए क्या क़िबला शर्त है? तो उसका जवाब यह है कि तिलावत के लिए क़िबला शर्त नहीं है। अगर मुमकिन है तो क़िबला रुख कर लें, वरना कोई हर्ज नहीं। जिस तरीके से जहां आप बैठे हैं, जहां तिलावत कर रहे हैं, वहां आप सजदा कर लें, क़िबला इसके लिए शर्त नहीं है। 19वां सवाल, तिलावत कुरान के लिए या सजदे तिलावत के लिए क्या बाकायदा पूरे लिबास में कुर्ता पजामा टोपी होना चाहिए, या आदमी लुंगी बनियान में भी पढ़ सकता है, या सैंडो में भी कुरान की तिलावत कर सकता है, या नंगे बदन भी कुरान की तिलावत कर सकता है, और फिर तिलावत करते हुए सजदा आ जाए तो क्या उस हालत में सजदा भी कर ले या फिर बाकायदा कुर्ता और टोपी लगाए? सही जवाब है कि तिलावत के लिए बाकायदा किसी लिबास का पहनना जरूरी नहीं। आदमी जिस हालत में बस पाक साफ हो, कुरान पाक की तिलावत करे, बनियान में हो, लुंगी में हो, सैंडो में हो, बनियान उतार दिया हो, और उसी हालत में सजदा भी कर ले, चाहे नंगे बदन हो चाहे सैंडो, जैसा भी हो, इसमें कोई हरज नहीं है। कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे। 20वां सवाल है, नमाज में जो तरह तरह के ख्यालात आते हैं उन्हें दूर करने के लिए, हाफिज जी मैं आपके सवालात के जवाब दे चुका हूं। हाफिज जी, नमाज में जो तरह तरह के ख्यालात आते हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कोई खास दुआ है? मेरे भाई, नमाज में जो तरह तरह के ख्यालात आते हैं उन्हें दूर करने के लिए कोई खास दुआ नहीं है। अलबत्ता नमाज में खुशू पैदा करने के जो तरीके, एक दिन मैंने 17-18 तरीके बताए थे, उन तरीकों को अपनाइए, आपकी नमाज में खुशू होगा इंशाल्लाह। किसी वक्त में, आज दिन में या किसी वक्त बाकायदा उसको फिर से बयान करूंगा कि नमाज में इधर उधर जहन न भटके। वालेकुम सलाम। आप जी जवाब दे दिए मैंने, जहन न भटके तो क्या तरीका हम अपनाएं? तो कोई जो है ऐसी खास दुआ नहीं। अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शैतान है, खंजब जिसका नाम है, वो नमाज में इधर उधर जहन भटकाता है। तो जब ऐसा हो तो बाएं तरफ जो है ऐसा करके औज़ बिल्लाह करके ऐसा कर लिया करो, तो इंशाल्लाह वो चीज खत्म हो जाएगी। और सिर्फ नमाज में ख्याल भटकने से सजदे सा वाजिब नहीं होता है, जब तक कि किसी कोई वाजिब ना छूटे, या उसके छूटने को शुबहा ना हो, या किसी रुकन के छूटने का शुबहा ना हो। रुकन छूटा है तो उसको पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर वाजिब छूटा है तो सजदे सौ से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ख्यालात भटकने से नहीं होगा। आखिरी सवाल आज का 21वां सवाल है। एक शख्स बात करते करते, शेरी खा रहा था, कई लोग बैठे थे, बात करते करते
اور وہ سحری کھاتے کھاتے اذان بھی ہو گئی اور وقت نکل گیا، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 12 منٹ ہو گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اذان ہو گئی ہے اور سحری کا وقت نکل گیا اور وہ کھاتا رہا۔ اچانک کسی نے بتایا کہ ابھی آپ کھانا کھا رہے ہو، اذان تو ہو گئی 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے، ابھی وہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ ایسا شخص چونکہ بھول سے اس کے ساتھ ہوا، لا علمی سے اس کے ساتھ ہوا، بے اختیاری میں ایسا ہوا، اس لیے وہ روزہ رکھ لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کا حکم اس شخص کی طرح ہے جس نے یہ سمجھ کر سحری کھا لیا کہ وقت ابھی باقی ہے، پتہ چلا کہ وقت نہیں تھا، یا جس نے یہ سمجھ کر کے افطار کر لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، پتہ چلا کہ نہیں ڈوبا ہے۔ تو ایسی لا علمی اور بھول کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کے مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رات کے اس آخری تیسری پہر میں میرے مولا، جبکہ تو اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ آ چکا ہے اور پکار رہا ہے میرے مولا کہ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہوں میں اسے دے دوں۔ اے اللہ تو کہہ رہا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اے اللہ تو پکار رہا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کر رہا ہو میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم سارے مسلمان تو سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں تو امن و عافیت سے رکھ، اور آخرت کے ساری ہولناکیوں سے بھی بچا اللہ تعالیٰ، وہاں بھی امن و عافیت کے ساتھ رکھ۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل و عیال کی طرف سے، ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بری خبر ہم اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہ سنیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کون دعا کرائے، یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں میرے مولا کریم۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاءت نقمتکا وجمیع سخطکا۔ اے اللہ ہم تو پناہ میں آتے ہیں، تو نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں وہ زائل نہ ہونے پائے، جو امن و عافیت دے رکھی ہے وہ ہٹنے نہ پائے، تیرا اچانک بدلہ تو ہم سے نہ لے، تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سائر الاسقام۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے، جذام سے، تمام بری بیماریوں سے، کورونا کی بیماری سے اللہ تعالیٰ دنیا کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کون توبہ کر رہا ہے میں توبہ قبول کروں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، یا اللہ اپنے کون کون سے گناہ ہم دہرائیں تیرے سامنے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ہم مجرم، ہم گنہگار، تو ہمارے سارے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔